گلگت بلتستان۔ تاریخ اس دور کی جب ڈوگرا راج کی حکمرانی کا دور شروع ہوا، جب مقامی راجوں کی خود مختاری چھن گئی اور ایک طویل جبر کا باب رقم ہوا، اور پھر ایسی بغاوت ہوئی جس نے تاریخ کا رخ موڑ ڈالا۔ گلگت کے باسیوں نے ہمت، قربانی اور بے مثال جرأت سے آزادی کی جنگ لڑی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کیا۔ تو آئیے اس دور کی کہانی سنتے ہیں۔ دوستو، 18ویں صدی کے آغاز میں جب مغل سلطنت اپنی عظمت کھو رہی تھی، برصغیر کے کونے کونے میں بغاوتیں اور خود مختار ریاستوں کا ظہور ہو رہا تھا۔ گلگت بلتستان چونکہ برصغیر کے مغربی کنارے پر واقع تھا اور یہاں مغلوں کا اثر نسبتاً کمزور تھا۔ مغل دور میں بلتستان کے راجے دربار دلی کو صرف رسمی خراج دیتے اور اپنے قلعے، مقامی فوج اور حکمرانی کے نظام کو برقرار رکھتے تھے۔ 1819 میں سکھوں نے کشمیر پر قبضہ کیا۔ رنجیت سنگھ کی افواج نے گلگت اور استور پر حملے کیے۔ بلتستان کے راجوں نے کبھی سکھوں سے جنگ کی اور کبھی ساز باز۔ 1839 تا 1840 میں سکھ افواج گلگت میں اپنا عمل دخل بڑھا چکی تھی۔ یہاں انہوں نے فوجی چھاؤنیاں اور قلعے بنائے۔ 1846 میں جب سکھ سلطنت کو شکست ہوئی تو کشمیر اور اس کے ملحقہ علاقے انگریزوں کے قبضہ میں آ گئے۔ امرتسر معاہدہ کے تحت انگریزوں نے 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور دیگر علاقے مہاراجہ گلاب سنگھ کو بیچ دیے۔ یوں 1846 میں ڈوگرا راج کا آغاز ہوا جو 1947 تک قائم رہا۔ گلاب سنگھ کون تھا؟ دوستو، کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت سے جب گلاب سنگھ ڈوگرا قبیلے کا ایک عام سپاہی تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں صرف طاقت کا نشہ تھا۔ سکھ دربار میں اپنی وفاداری کا ڈھونگ رچایا، رنجیت سنگھ کا خاص کرندہ بنا اور ایک ایک کر کے دشمنوں کو راستے سے ہٹانے لگا۔ گلاب سنگھ چلاک تھا، سازشی تھا اور موقع پرست۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد سکھ سلطنت بکھرنے لگی اور یہی موقع تھا گلاب سنگھ کے خوابوں کے محل تعمیر ہونے کا۔ 1845 میں سکھ سلطنت اور برٹش کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سکھ فوج کے سپاہ سالاروں میں ایک سانپ چھپا بیٹھا ہے، گلاب سنگھ، جس کا دل انگریزوں کے ساتھ اور چہرہ سکھ دربار کے ساتھ تھا۔ دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ گلاب سنگھ نے جنگ کے ہر بڑے موقع پر انگریزوں کو خفیہ اطلاعات دی، سکھ سپاہ سالاروں کو غلط حکمت عملی کی تجویز دی اور جنگی کمک تاخیر سے بھجوائی۔ یہی نہیں، جنگ سوبراؤں اور جنگ فیروز شاہ میں گلاب سنگھ کی فوجیں جان بوجھ کر پیچھے ہٹ گئیں تاکہ انگریز آسانی سے میدان مار سکے۔ 1846 کا معاہدہ امرتسر، جب گلاب سنگھ نے پورے کشمیر اور اس کے ساتھ گلگت بلتستان کا علاقہ 75 لاکھ نانک شاہی میں انگریزوں سے خرید لیا۔ جی ہاں، تاریخ کا وہ سیاہ سودا جہاں ایک پوری قوم، ہزاروں وادیاں، پہاڑ، دریا، قلعے، جھیلیں سب چند سکوں کے عوض بیچ دیے گئے اور ڈوگرا راج کا آغاز ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب ایک پوری قوم بک گئی۔ ڈوگرا حکمرانوں نے چھوٹے چھوٹے راجوں کو پہلے نیم خود مختار حیثیت دی، پھر آہستہ آہستہ طاقت چھین کر مہاراجہ کے زیر اثر لے آئے۔ گلگت بلتستان کی تاریخ کا ایک ایسا دور بھی آیا جسے اہل علاقہ آج بھی ظلم، جبر اور جزیہ کی کالک میں ڈوبا ہوا عہد کہتے ہیں۔ یہ دور تھا ڈوگرا راج کا، جب 1846 سے 1947 تک یہاں کے عوام غلامی، جبر اور بے انصافی کی چکی میں پستے رہے۔ ڈوگرا حکمرانوں نے آتے ہی جبری ٹیکس، جزیہ اور لگان کا نظام نافذ کیا۔ ہر کسان سے فصل کا بڑا حصہ بطور محصول لیا جاتا۔ غریب عوام، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب سے سر کا ٹیکس جزیہ لیا جاتا۔ یہاں تک کہ شادی، جنازہ اور بچوں کی پیدائش پر بھی فیس عائد تھی۔ ڈوگرا دور کا سب سے خوفناک پہلو بگار کا نظام تھا۔ مقامی افراد کو زبردستی مزدوری کے لیے لے جایا جاتا۔ دور دراز قلعے، سڑکیں، مہاراجہ کے محلات، یہاں تک کہ دریا پار کر کے دیگر علاقوں میں بھی لوگوں سے بغیر اجرت کے کام لیا جاتا۔ بگار کے دوران مزدوروں کو مناسب خوراک بھی نہ دی جاتی اور جو مخالفت کرے اسے جیل، کوڑے یا جلا وطنی کی سزا دی جاتی۔ عدالتیں مہاراجہ کے حکم کی غلام تھی۔ کسی مقامی کو انصاف ملنا ناممکن تھا۔ ذرا سی مخالفت پر قید، کوڑوں، جائیداد ضبطی اور جان سے مار دینے کی سزا دی جاتی۔ کہتے ہیں
کہ بلتستان کے کئی گاؤں اجتماعی بگاڑ اور سزاؤں کے باعث ویران ہو گئے تھے۔ ڈوگرا دور میں مقامی مسلمانوں کے ساتھ مذہبی تعصب کی انتہا کی گئی۔ مساجد کی تعمیر پر پابندی تھی، مذہبی جلسے جلوس محدود کر دیے گئے اور مسلمانوں کو ڈوگرا افواج میں اہم عہدوں پر تعینات نہیں کیا جاتا تھا۔ ڈوگرا دور میں تجارت پر بھی مکمل مہاراجہ کا قبضہ تھا۔ مقامی تاجروں پر بھاری ٹیکس لگائے گئے اور آزاد تجارت ممنوع تھی۔ کوئی کسان اپنی زمین خود نہیں بیچ سکتا تھا، ہر چیز مہاراجہ کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ ڈوگرا راج کا ظلم و جبر گلگت بلتستان کی وادیوں تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ ڈوگرا راج کے سائے میں گلگت بلتستان کی وادیوں میں ظلم اور جبر کی ایسی آندھیاں چلیں کہ مقامی راجے جو صدیوں سے اپنی زمین کے مختار تھے بغاوت پر اتر آئے۔ سکردو، ہمسا، نگر وغیرہ کے دلیر حکمرانوں نے بارہا علمی بغاوت بلند کیا۔ راجوں کی یہ سرکشیاں صرف اقتدار کے لیے نہیں بلکہ اپنی سرزمین، اپنی تہذیب اور اپنی عوام کی عزت بچانے کی جنگ تھی۔ گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گزرا جس کا ذکر بہت کم اور اہمیت بہت زیادہ۔ یہ دور تھا گلگت ایجنسی کا۔ گلگت ایجنسی کیا تھی، کیوں بنائی گئی اور اس کا انجام کیا ہوا؟ 19ویں صدی کے آخر میں دنیا کی دو بڑی سلطنتیں برطانیہ اور روس ایک دوسرے کے مقابل آ چکی تھی۔ روس وسطی ایشیا میں اپنی سلطنت بڑھا رہا تھا، جبکہ برطانیہ کو خدشہ تھا کہ روس افغانستان اور برصغیر تک نہ پہنچ جائے۔ اسی خطرے کے پیش نظر 1877 میں انگریزوں نے پہلی بار گلگت میں پولیٹیکل ایجنٹ تعینات کیا، مگر مشکلات اور مقامی مزاحمت کی وجہ سے 1881 میں یہ ایجنسی ختم کر دی گئی۔ لیکن 1889 میں روس کی پیش قدمی کی اطلاعات پر ایک بار پھر برطانوی حکومت نے گلگت میں اپنا مستقل نمائندہ مقرر کر دیا۔ گلگت ایجنسی کا انتظام برطانوی حکومت کے پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس ہوتا تھا۔ بظاہر یہ علاقہ مہاراجہ کشمیر کے زیر حکومت تھا، مگر اصل اختیار انگریز پولیٹیکل ایجنٹ کے ہاتھ میں تھا۔ 1913 میں گلگت اسکاؤٹ کے نام سے مقامی فوج بھی بنائی گئی جو اس پولیٹیکل ایجنٹ کے زیر کمان رہتی۔ گلگت ایجنسی کا سب سے اہم کردار گریٹ گیم میں تھا، یعنی روس اور برطانیہ کی وسطی ایشیا میں سرد جنگ۔ یہ ایجنسی برطانوی جاسوسی نیٹ ورک، فوجی مراکز اور سیاسی اثر و رسوخ کا سب سے اہم قلعہ تھی۔ یہاں سے افغانستان، چین، روس اور کشمیر کی سرحدوں پر نظر رکھی جاتی۔ انگریزوں نے گلگت میں پوسٹیں بنائی، جاسوس تعینات کیے اور شمالی سرحدی علاقوں میں سڑکیں اور قلعے تعمیر کروائے۔ اسی ایجنسی کے ذریعے برطانیہ نے روس کے بڑھتے قدم روکنے کی کوشش کی۔ 14 اگست 1947 کو جب برصغیر میں پاکستان اور بھارت دو آزاد ریاستیں وجود میں آئیں، تب گلگت بلتستان کی فضا کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ یہاں نہ آزادی کا اعلان ہوا، نہ پرچم لہرایا گیا، کیونکہ برطانوی حکومت نے جاتے جاتے گلگت ایجنسی کا کنٹرول مہاراجہ کشمیر ہری سنگھ کے حوالے کر دیا تھا، اور ہری سنگھ نے بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کو گلگت کا گورنر مقرر کیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے مقامی عوام، فوج اور قبائلی راجوں کو شدید غصے میں مبتلا کر دیا۔ گلگت میں اس وقت گلگت اسکاؤٹ کے نام سے ایک مقامی فوج موجود تھی، جس کے افسران اور جوان زیادہ تر مقامی لوگ تھے۔ ان کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل مرزا حسن خان، جو پہلے برٹش انڈین آرمی میں خدمات انجام دے چکے تھے، اور کیپٹن بابر خان جیسے دلیر افسران تھے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کا اشارہ دیا تو مقامی لوگوں اور فوج میں بے چینی بڑھ گئی۔ عوام اور فوج یک آواز ہو چکے تھے اور پھر تاریخ کی بڑی تحریک نے جنم لیا۔ اکتوبر 1947 میں گلگت اسکاؤٹ کے افسران نے خفیہ اجلاس منعقد کیے۔ مرزا حسن خان، کیپٹن بابر، کیپٹن شاہ خان اور مقامی رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ مہاراجہ کا نمائندہ بریگیڈیئر گنسارا سنگھ گرفتار کیا جائے گا اور خطے کی تقدیر کا فیصلہ خود کیا جائے گا۔ 31 اکتوبر 1947 کی رات منصوبہ طے پایا اور 1 نومبر 1947 کی صبح تاریخ ساز دن بن گیا۔ 1 نومبر 1947 کی صبح کیپٹن بابر خان اور کیپٹن شاہ خان کی قیادت میں گلگت اسکاؤٹس کے جوانوں نے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیا۔ کسی مزاحمت کے بغیر بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسی وقت گلگت کے مرکز میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے اور مہاراجہ کشمیر کا پرچم اتار کر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا۔ اسی دن قائم مقام صدر راجہ شاہ رئیس خان کی سربراہی میں عبوری حکومت قائم کی گئی
اور عوام، قبائل اور فوج کی متفقہ مشاورت سے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا گیا۔ عبوری حکومت نے فوری طور پر خطے کا نظم و نسق سنبھالا اور پاکستان کو باضابطہ طور پر اطلاع بھیجی۔ پاکستان کی مرکزی حکومت نے 16 نومبر 1947 کو میجر براؤن کی سفارش پر گلگت میں پولیٹیکل ایجنٹ تعینات کیا اور باقاعدہ الحاق کو تسلیم کیا۔ یوں گلگت بلتستان پاکستان کا عملی حصہ بن گیا۔ یہ دن 1 نومبر آج بھی گلگت بلتستان میں یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوں ڈوگرا جبر کا ایک سیاہ دور ختم ہوا اور گلگت بلتستان نے اپنی آزادی پاکستان کے پرچم تلے حاصل کی۔ آج بھی وہ قربانی، اتحاد اور بہادری کی داستان تاریخ کے سنہری اوراق میں زندہ ہے۔ یہ تھی گلگت بلتستان کی وہ تاریخ جس نے 101 سالہ جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کیا اور پاکستان سے محبت کی ایک لازوال مثال قائم کی۔